أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آج سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں ہم نے جتنی بھی قواعد پڑھے ہیں مجموعی طور پر اس میں اجرا کریں گے. استعاذہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا، جہاں سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو شروع کریں، چاہے وہ پارہ سے ہو، سورت سے ہو، درمیان سے ہو، جہاں کہیں سے بھی ہو، وہاں سے آپ نے استعاذہ پڑھنا ہے. اسی طرح آپ حضرات قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں کوئی انٹرفیئرس کرتا ہے، یعنی کوئی سلام کرتا ہے، آپ سے کوئی بات چیت کرتا ہے، ادروائز یہاں تک کہ آپ نے اذان کا بھی جواب دے دیا، اذان ہو رہی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں آپ نے اللہ اکبر کا جواب دے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، ادروائز کسی کے سلام کا جواب ہی کیوں نہ دیا ہو، تو اس صورت میں بھی آپ استعاذہ لوٹائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ابتدا ہے ما سوائے سورہ برات کے. تو جہاں سے بھی سورت شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بسملہ جزو قرآن ہے کہ پورے قرآن کے ساتھ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. اور اسی طرح امام عاصم رحمہ اللہ تعالی جو قرات کے بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ جزو سورت ہے، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے. تو چلتے ہیں آگے. الف لام میم، یہ بظاہر 3 حرف بنتے ہیں، الف، اس کے بعد لام اور میم. اب ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جتنی صورتوں کے شروع میں حروف لکھے ہوئے ہیں ان سب کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. یہ 3 حرف ہیں. تو یہ بنے الف، اس کے بعد لام، یہاں یہ مد الف کے اوپر آتی ہے، لام، اس کے بعد آتا ہے میم. تو ابھی الف تو الف ہوا. الف ما قبل کے محتاج ہوتا ہے، یعنی خود وہ نہیں پڑھا جاتا. الف سے پہلے زبر ہمیشہ آتی ہے، زیر اور پیش نہیں آ سکتی. تو الف کا قیمت تب پتہ چلتی ہے جب ما قبل حرف سے ملا کے پڑھی جائے. جیسے کہ آپ حروف کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، الف کے بعد با، تا، سا، تو اس کی مقدار 1 الف ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ حرف ہے، حرف کی ایک شکل ہے. اس کا جو نام ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ہم نے اس با کو اس آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ اوپر والی آواز کے ساتھ، یعنی اس کو ہم نے کہنا ہے با، تا، سا، ایک الف اس کی آواز ہے. تو کچھ حضرات یعنی الف سے پہلے نون اور میم آ جائے تو ناک سے نکالتے ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. نہیں، الف کا مخرج جوف دہن ہے، یعنی منہ کے اندر کا خلا، یہ منہ کے اندر سے ادا ہوتی ہے. جب آپ منہ کے اندر سے ادا کریں گے تو یقیناً پھر یہ ناک سے، یعنی اس کا مخرج خیشوم نہیں بنے گا. ربنا ظلمنا انفسنا. اسی طرح میم ہے رب ارحمہما فکذبوہما، یعنی الف سے پہلے میم آ جائے تو پھر بھی ہم ناک سے نکالتے ہیں، جیسے فکذبوہما رب ارحمہما. تو اس کے ساتھ ایک حرف زائد آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی، اصل لفظ یہ ہے ربا نا،
ربنا یہ اصل لفظ ہے نا، تو اس کو اگر ہم ربنا پڑھیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا ربنا، بیچ میں یہ اردو والا نون غنہ فالتو آ جاتا ہے، تو اس طرح ناک سے فالتو الف کی آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اس طرح جو یہ تو الف کی بات ہو گئی، آگے آ گیا لام۔ لام میں بظاہر 3 الف مد ہے، یعنی حروف یہ لام حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے کسی حرف میں بھی مدہ کے بعد مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ سکون اصلی کہتے ہیں جو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ساکن ہو، اس پہ کوئی حرکت نہ ہے، تو میم ساکن ہے، اس پہ کوئی فی الحال حرکت نہیں ہے۔ تو ابھی ادھر صورت میں بنتا ہے مد لازم حرفی مخفف، یعنی یہ حرف میں مد ہے اور لازم یہ 3 الف ہے، اور اسی طرح مخفف ہے، یعنی ما بعد میں جو سبب آ رہا ہے اس پر جزم ہے یعنی سکون ہے۔ اس کے بعد میم میں بھی یہی مد ہے، مد لازم حرفی مخفف۔ اب جو اصل بات ہے کہ الف لام میم میں یہ میم پر تشدید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام کا میم ساکن ہے، میم کی میم متحرک ہے، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو، دونوں ایک جیسے ہوں تو پیچھے ادغام کے بیان میں نے آپ کو پڑھایا ہے، وہ بنتا ہے ادغام صغیر مثلین تام واجب، ادغام صغیر مثلین تام واجب بنتا ہے۔ تو جیسے یہ حرف پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو رہے ہو تو ایسے ادغام کی تعریف میں آتا ہے۔ پھر پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، یہ صغیر کے اعتبار میں صغیر کے اس کا نام ہے، تو دونوں ایک جیسے ہیں تو ان کا نام مثلین ہے۔ تو اسی طرح میم میم میں پورا داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تام کہتے ہیں۔ تو لہذا اور پھر باعتبار عربیت ادغام جو ہے یہ واجب ہے، ادغام مثلین واجب ہے اور متجانسین اکثر واجب ہے، کہیں کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ادغام متقاربین جو ہے وہ جائز ہے، تو لہٰذا یہ مثلین ہوا، ادغام صغیر مثلین تام واجب اس کا نام ہوا۔ تو اس لیے میم جب میم میں داخل ہو جائے گی تو میم پر تشدید آ جائے گی، اسی لیے لام میم، لام میں اور میم میں آپ نے 3 الف مد کرنی ہے، مد لازم حرفی مخفف، اور درمیان میں میم میم کے میں داخل ہوا، میم مشدد ہوا تو 1 الف غنہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوا الف لام میم۔ آگے ذالک الکتاب، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے اپنی مرضی سے تعلیم کے طور پر تو یہ مد عارض وقفی بنتی ہے کہ کتاب میں تا پر کھڑی زبر میں الف مدہ کے بعد با پر سکون عارضی ہوا حالت وقف میں، اور یہاں وقف نہیں کریں گے تو مد نہیں بنے گی، پھر 1 الف ہے، اور اگر وقف کریں گے تو پھر آپ تینوں مقداروں کے ساتھ اس پر وقف کر سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب قصر، ذالک الکتاب توسط، ذالک الکتاب طول، ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کریں گے تو مد لین عارض وقفی بنے گی، حالت وقف میں حروف لین کے بعد سکون عارض ہے، اور مد لین عارض وقفی میں افضل قصر ہے یعنی 1 الف، اور مد عارض وقفی میں افضل طول ہے یعنی 3 الف۔ لا ریب فیہ، یہاں پر بھی مد عارض وقفی بنتی ہے، لا ریب فیہ ہدی، تو ہی ہدا 2 ہا ہیں، یہاں پر اجتماعی مثلین ہے کہ آپ روایت حفص کے انداز میں جب پڑھیں گے تو دونوں کو متحرک پڑھیں گے، تو اس لیے یہاں پر اجتماعی مثلین ہے کہ 2 ایک جیسے حرف اکٹھے ہیں۔ لا ریب فیہ ہدی، یہاں پر وقف بالابدال ہوا، اور اگر آگے ملا کے پڑھیں ہدی للمتقین، تو نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام بلا غنہ کریں گے، دوسرے لفظوں میں ادغام تام اسے کہتے ہیں، اور پورا نام اس کا بن جائے گا ادغام صغیر متقاربین تام جائز، ادغام صغیر متقاربین تام جائز۔ ادغام یعنی تنوین کا نون داخل ہو رہا ہے لام میں، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئی ہے، اور تنوین کا نون پورا داخل ہوا لام میں تو وہ تام ہوا، اور نون اور لام دونوں تقارب میں ہیں امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کے قول میں یہ متقاربین ہوا، اور امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ نے 14 مخرج بتائے، انہوں نے لام نون را کو 1 کیا، لہذا ان کے نزدیک متجانسین نام ہوا اس کا، یعنی ادغام صغیر متجانسین تام جائز۔ تو امام جو ہیں وہ خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح امام فرا
رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں نے نام میں اختلاف کیا ہے، کام میں نہیں ہے، کام ایک ہی ہے دونوں کا، دونوں نے ادغام کیا ہے۔ ہدی للمتقین، تو متقین پہ مد عارض وقفی ہے، ملا کے پڑھے تو متقین الذین یؤمنون، اور ایک ہے یؤمنون، وہ ابدال ہے، جہاں پہ آپ یؤمنون باعتبار اصل جو ہے وہ آپ پڑھیں یؤمنون، اور اگر آپ وقف کریں گے تو یؤمنون مد عارض وقفی بنے گا۔ حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جیسے لا ریب پر وقف کریں تو مد لین عارض وقفی ہے، اسی طرح بالغیب پر وقف کریں گے تو مد لین عارض وقفی بنے گا۔ لا ریب پر بھی، بالغیب پر بھی مد لین عارض وقفی بنے گا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں لام صاد میں داخل ہو رہا ہے، اصل میں ہے الصلاۃ، جب ملائیں گے تو نصلاۃ یعنی لام داخل ہوا صاد میں تو لام تعریف کا ادغام شمسی ہوا۔ لام تعریف کے بعد ابغ حجک وخف عقیمہ کے علاوہ صاد آ رہا ہے، تو لہذا لام تعریف کا ادغام شمسی ہوا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، میم کا مشدد غنہ ہے، وَمِمَّا میں الف مدہ ہے، ایک الف کر کے پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، را پر زبر ہے، اسے خوب موٹا کر کے پڑھیں۔ وہ اسی طرح لا ریب میں بھی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی، یہ تمام راءات موٹی ہیں۔ تو وَمِمَّا قوف میں قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ ضعیف۔ قلقلہ کی تین قسمیں ہیں، قلقلہ ضعیف، قلقلہ قوی، قلقلہ اقوا، اور یہ درمیان میں آ جائے حروف قلقلہ، جیسے وَسَطْنَا مُجْرِمٌ رَزَقْنَاهُمْ، تو ادھر قلقلہ ضعیف ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ میم پر اظہار شفوی ہوا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یون کی نون پر اخفا مع الغنہ کیا، نون ساکن تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے، اور قون میں مد عارض وقفی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قواعد و ضوابط کو صحیح طرح پڑھانے والا جو بندہ ہے اس کے ذہن میں یہ قواعد ضرور ہونے چاہیے، تاکہ وہ آسانی سے بچوں کو تعلیم دے سکے، پڑھا سکے، انہیں قواعد کا علم ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔